اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ خط الموت علی ولدہ الآدم مخط القلاد علی جید الفتات۔ خطبہ امام کا مکے سے نکلنے سے پہلے امام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور امام 132 دن مکے میں رہے۔ حالات دیکھ لیے کہ امام کے قتل کی پروگرامنگ بن رہی ہے مکے میں، قتل کی پروگرامنگ بن رہی ہے مکے میں، سازشی لوگ مکے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک، یہ سارے حالات امام کو مد نظر تھے۔ امام نے اس خطبے میں بتایا ہے کہ ہم شکل قرآن کے معارف سے آشنا کرایا ہے، لیکن امت اتنی جہالت میں پڑی ہوئی تھی کہ پاکیزہ خون دینے کی ضرورت تھی، کہ پاکیزہ خون بہایا جائے تاکہ اس خطبے، یہ جو اعلیٰ ترین خطبہ ہے امام کا، اس سے لوگ آشنا ہوں۔ امام نے شروعات کی کہ الحمدللہ، تمام تعریف اس خدا کے لیے، وما شاء اللہ، اور مشیت خدا پہ ہی میں چل رہا ہوں، جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ولا قوت الا باللہ، قوت خدا کے علاوہ کوئی نہیں۔ بس توحیدانہ جملے، ولا قوت الا باللہ، انسانی کامل محو توحید ہے، محو ذکر توحید ہے، کہ ذکر خدا میں، توحید خدا میں محو۔ اس کے بعد صلی اللہ علی رسول ہی، خدا درود بھیج اس کے رسول پر۔ اب جو جملے یعنی قرآن سے ہم شکل قرآن سے آشنا کرا ہے کہ موت گردنگیر نہیں، توک نہیں، موت خوبصورتی ہے، گردن بند ہے، ہار ہے، ہار جوان پہنتا ہے خوبصورت لگنے کے لیے۔ موت انسان کی خوبصورتی ہے، موت سے انسان ابدی ہو جاتا ہے، موت سے انسان ابدی ہو جاتا ہے، موت سے انسان موت کو قبر میں دفن کرتا ہے۔ انسان قبر میں دفن نہیں ہوتا، موت قبر میں دفن ہو جاتی، انسان ابدی ہو جاتا ہے، جدید ولادت ہے موت۔ یہ قرآن کریم نے جملے کہے ہیں، قرآن کریم نے معارف سکھائے ہیں، قرآن کریم نے مطالب سکھائے ہیں، یہی امام حسین کہ موت گردن بند نہیں ہے، توک نہیں ہے، موت مومنین کے لیے ایک سونے کے ہار کی مانند ہے، ایک خوبصورت ہار کی مانند ہے، کہ انسان جب خوبصورت ہار پہنتا ہے خوبصورت لگتا ہے۔ بس امام نے کہا، موت سے آشنا کرایا، خط الموت علی ولد آدم۔ آگے کربلا میں بھی کہا کہ موت ایک پل ہے، عبور کرو گے، قید خانے سے عبور کرو گے اور نعمتوں میں جاؤ گے۔ جدید ولادت ہے موت، ان سختیوں سے نکل کے آسائشوں میں جاؤ گے۔ تمہارے لیے استقبال کر رہے ہیں شہداء، آگے یہ امام حسین علیہ السلام کے جملے آئیں گے، رسول خدا تمہارے لیے تمہارا استقبال کر رہے ہیں، آگے تمہارے لیے کرامت ہے، بشارتیں ہیں، شہداء استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ٹھیک، بس خط الموت، موت کو لازم کر دیا ہے اولاد آدم پہ۔ جس طرح گردن بند کا اثر رہتا ہے جوان کی گردن پہ، اثر باقی رہتا ہے، ہار جب پہنے گا تو وہ اس سے کا اثر ہوتا ہے، جہاں ہار ہے جس جسم کے حصے پر، اس پہ اثر ہوتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح موت کا عاشق ہوں، جس طرح یعقوب کو شوق تھا یوسف سے ملنے کا، اس سے زیادہ مجھے شوق ہے موت کا۔ موت ڈرنے والی چیز نہیں، موت ڈرنے والی چیز نہیں،
موت سے انسان فنا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. وَخَيَّرَ لِي مَسْرَعًا، اور میرے لیے خط لگا خدا نے معین. بس یہ پروگرامنگ الہی نقشہ بار بار امام بیان کر رہے ہیں. خیر علی، خدا نے میرے لیے قتل گاہ معین کر دی. مسرعن قتل گاہ. انا لاقی، میں لقاء اللہ کی طرف جا رہا ہوں. میں اس سے مل کے رہوں گا، میں اسے پا کے رہوں گا. میرا ہدف لقاء اللہ ہے. کانی باوصالی، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بدن کے جو اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں بھیڑیے کربلا میں. بہت اعلیٰ تعبیر، بھیڑیے. یہ ملکوتی شکل ان کی. دیکھیں جی، بسا اوقات پہلی والی امتوں میں جو ملکوتی شکل ان کی بندر تھے، خنزیر تھے، وہ بندر اور خنزیر اتنی ہو گئی ملکوتی باطنی شکل کہ وہ ظاہر میں بھی بندر ہو گئے. امام نے کہا مجھے جو قتل کرنے والے ہیں ان کی ملکوتی شکل بندر ہے، بھیڑیے ہیں، کہ بندر حکومت کر رہے ہیں، حاکم بندر ہے. اور جو میرے مقابلے میں آئیں گے بھیڑیے آئیں گے. یہ ملکوتی شکل ان کی ملکوتی شکل بھیڑیے کی. اور وہ اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں. کوئی رہے کی حکومت کی لالچ میں آیا، کوئی کسی اور لالچ میں آیا ہے. بس ایک گروہ لالچ کے تحت آیا تھا. لا محیص عن یوم الخط بالقلم، کوئی فرار نہیں حکم خدا سے، قضاء پروردگار سے. بس قضاء پروردگار پہ میں راضی ہوں، ہمیں فرار نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد جملہ رضا اللہ رضانا اہل البیت، خدا کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے. اعلیٰ ترین جملہ، خدا کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے. جب خدا کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے، جو ہماری راہ میں جان دے گا وہ خدا کی راہ میں جان دے گا. تبھی اسی خطبے میں امام نے کہا ہے من کان فینا باذلا مہجتا، جو اپنا خون ہماری راہ میں نشاور کرے. کیونکہ ہماری خدا کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے. بس جو ہماری راہ میں خون دے گا وہ یعنی خدا کی رضا میں، یعنی ہم سبیل اللہ ہیں، ہم صراط مستقیم ہیں. بس اس کا وطن لقاء اللہ ہونا چاہیے. بس جس کا وطن لقاء اللہ ہو فلیرحل، وہ ہمارے ساتھ کوچ کرے. انشاءاللہ ہم بھی کل کو کوچ کریں گے، آئندہ آنے والے کل کو کوچ کریں گے انشاءاللہ، اگر خدا بار بار امام فرمائے انشاءاللہ، اگر خدا چاہے. بس یہ پروگرامنگ الہی، یہ نقشہ الہی، وہی الہی کے مطابق ہے. بس امام نے فرمایا کہ ہم خدا کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے. ہم ہر مصیبت پہ صابر ہیں اور ہرگز جدا نہیں ہوں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول خدا کی پروگرامنگ سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے. ٹھیک. بس امام نے اس خطبے میں آپ دیکھیں اعلیٰ ترین جملے امام نے بتایا ہے. موت کی تفسیر کی ہے کہ موت خود اسیر ہو چکا ہے. موت کو فوت سمجھا جا رہا، موت کو نابودی سمجھا جا رہا. نہیں، موت نابودی نہیں ہے، ڈرو نہیں. موت جدید ولادت ہے. امام نے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تقریر، خطبہ اور درس تبھی رنگ لائے گا جب ہم قربان ہوں گے، ہم اپنی جان پیش کریں گے.
اس خطبے میں واضح کر دیا ہے کہ ضروری ہے کہ پاکیزہ خون بہایا جائے، راہ خدا ہماری راہ میں قربان ہوا جائے، خون دیا جائے، موجودہ خون دیا جائے۔ بس امام نے اس خطبے میں واضح کر دیا ہے کہ اب تقریر، اب درس کا فائدہ تب تک نہیں ہے جب تک ہم پاکیزہ خون نہ دیں، کیونکہ جہالت بڑھ چکی ہے، دین کی اسیری بڑھ چکی ہے۔ بس ضروری ہے کہ پاکیزہ خون دیا جائے، اور جو لقاء اللہ جن کا وطن ہے وہ ہمارے ساتھ آئے، وہ ہمارے ساتھ آئے، وہ ہمارے ساتھ کوچ کرے۔ بس امام نے واضح کر دیا کہ جو ہمارے ساتھ آئے وہ بھی کون راہ راست پہ ہو، لقاء اللہ کا سالک ہو، نہ کہ گمراہ کو ہم اپنا بازو نہیں بناتے۔ انشاءاللہ وہ بعد میں آئے گا۔ وصلی اللہ علی محمد آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔